آج کل بڑے سوالات لوگوں نے شروع کیے جب شام کا ایک فتنہ یا شام میں ایک فتنہ سر اٹھا کر ظاہری طور پہ کامیاب ہوا اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی نابالغ صحافی بن گئے. اس سے کوئی مناسب لفظ میرے پاس نہیں ہے. صحافی سمجھدار ہوتا ہے، نابالغ صحافی نا سمجھدار ہوتا ہے. ہم نے اتنی تیزی کے ساتھ وہ سب کام کیے جو دشمن ہم سے کروانا چاہتا تھا. کتنی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سوشل میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے ان قوتوں کے ہاتھوں میں کہ جو اسلام کی دوست نہیں ہیں. اور رہی بات حالات و واقعات میں کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں. بس امام زمان تو آنے والے ہیں، یہ علامت آ گئی ہے. اس علامت کی فکر چھوڑیے، آپ تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فرض کر لیتے ہیں وہ علامت اگر نہ ہو اور امام پھر بھی آ جائیں تو کیا ہم بے خبری میں نہ ہوں گے؟ اور یہ علامت ہو تب بھی امام نہ آئیں تو کیا مایوس نہیں ہوں گے؟ امام کے آنے کو اگر کوئی مشخص اور معین کر دے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے علامتوں پر توجہ ایسی نہ دیں کہ اپنے اندر کی علامتیں بھول جائیں. ہم دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. جب کوئی خبر سامنے آئی عراق کے حوالے سے، شام کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، دو حصوں میں بڑھ گئے. یا کوئی بہت مایوس ہو گیا یا کوئی بہت ایگریسو ہو گیا، متشدد ہو گیا. خوب، اگر ہم اور آپ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں تو آزاد ہیں، جو رسپونڈ چاہیں کریں. اور اگر ہم اور آپ اہل بیت کے ماننے والے کسی کے فالوور تو ہیں نا، تو فالو کب کریں گے؟ اس میں بھی تو فالو کرنا ہے نا. کیا فالو کریں؟ چلیے میں آپ کی آسانی کے لیے مثال قائم کر دیتا ہوں. سب کو زبانی یاد تقریباً جملہ ایک ہے، زیارت وارثہ. اس سے فالو کرتے ہیں؟ کچھ میں اختلاف ہے؟ جی نہیں. ولایتی ہو، انقلابی ہو، اسے مانتا ہے نا. زیارت وارثہ میں جب آپ سلام کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، تو شہدائے کربلا کو اپنا آئیڈیل کہتے ہیں. شہدائے کربلا کو آئیڈیل کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو نہ تو مایوس ہوتا اور نہ متشدد ہوتا. کربلا میں ٹارگٹ کتنا کلیئر تھا؟ کوئی شک تھا؟ بتائیے. کیا لشکر باطل کے باطل ہونے میں کوئی شک تھا؟ جواب جی نہیں. کیا امام علیہ السلام کے لشکر حق کے حق ہونے پہ شک تھا؟ جواب جی نہیں. یہاں یقین تھا تو یہاں کھڑے تھے نا. اور سامنے اس کے باطل ہونے پہ یقین تھا، اس لیے اس کے مخالفت میں کھڑے تھے. آپ مجھے تاریخ سے بتائیے گا، میں طالب علم ہوں، کہ کسی ایک ناصر حسین نے ایک پتھر بھی اپنی مرضی سے مارا ہو؟ ایک پتھر. اور تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہوئے میری اصلاح کر سکتے. پہلا حملہ جب ہوا ہے، جس کو حملہ اولا کہتے ہیں، یعنی یک بارگی ایک بڑا حملہ، جنگ عملاً شروع ہونے سے پہلے، اس حملے اولا کے شہیدوں کی تعداد
50% ہے مولا کے ساتھیوں کی تعداد کے لحاظ سے. حملے اولا میں 72 میں سے آدھے شہید ہو گئے تھے. حملے اولا کا مطلب کہ اپنے خیموں میں تھے، میدان میں نہیں تھے، ہتھیار کے ساتھ نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ خیموں پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں آدھے لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد بھی کیا شک تھا کوئی؟ اب نکلتے خیمے سے اور نکل کے جس کو جہاں دل چاہتا وہ حملہ کر دیتا. ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ یہ سب امام کو امام مان رہے تھے. اس سے زیادہ آسان الفاظ کیا ادا کروں؟ آپ اگر کسی کو فالو کرتے ہیں تو مثال اور لے لیں. چلیں آپ جماعت میں آئے ہوئے، آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں نا، جب تک امام جمعہ تکبیر نہ کہہ دے آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ آپ پڑھنے جمعہ ہو جائے گا آپ کا؟ نہیں ہوگا. نماز ہو جائے گی، جمعہ نہیں ہوگا. کہ جمعے کے لیے جماعت شرط ہے. تو جو مراجع عظام کے مقلدین ہیں وہ اپنے مراجع کو فالو کریں. ان کا مرجع اگر خاموش ہے تو بے وقوف نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. اس نے سامرہ کے روزے کی شہادت کے بعد جہاد کو واجب کفائی قرار دیا. وہ سو نہیں گیا ہے، جاگ رہا ہے، اور آپ سے بہتر جاگ رہا ہے. میں صرف مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ غالباً ہماری پہلی یا دوسری ملاقات کا شرف تھا آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسینی السیستانی سے. میں پاکستان سے تھا، میں ایک اردو بولنے والا، وہ عراق میں رہنے والے عربی بولنے والے. مجھے اپنے ملک کے سیاسی حالات کی وہ اونچ نیچ معلوم نہیں تھی کہ اس وقت جب مشرف کے دور میں بے نظیر کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کی ساری باتیں آغا سیستانی کے علم میں تھیں. یہ صرف میں نے مثال کوڈ اس لیے کی کہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. میں سن رہا تھا. حسن اتفاق ہے کہ میں اکیلا ان کی خدمت میں تھا. صدام کے دور میں یہ موقع ذرا مل جاتے تھے کہ تنہائی میں آقا سے ملاقات طولانی ہو سکتی تھی. خیر، بات سے بات کہاں نکل گئی، بات کو واپس لاتے. اگر ہم کسی مرجع کو فالو کرتے تو اس کا انتظار کریں. یہ جہاد، یہ میدان عمل میں تیار ہو کر نکلنا، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جہاد کبھی بھی دشمن پر حملے کے نام سے نہیں ہوتا، دشمن کے حملے کے جواب میں ہوتا ہے، اور معصوم کے حکم پہ ہوتا ہے، اور معصوم کی مرضی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اگر معصوم نہ ہو تو جو نائب امام ہو اس کی اجازت کے ساتھ ہوگا. بات ختم ہو گئی. اگر آپ مجتہدین کے فالوور نہیں ہیں تو شہدائے کربلا کو فالو کر لیں. انہوں نے ایک تلوار بھی امام حسین علیہ السلام سے پوچھے بغیر کربلا میں نہیں اٹھائی. بس یہ میسج تھا شام کے حوالے سے.